اربعین جانے کے لیے زمینی راستہ بند کیا گیا اور اس کے متبادل فیری سروس کا انتظام شروع کیا گیا، لوگوں کو لالی پاپ دیے گئے، لیکن ابھی تقریباً 2 مہینے کا عرصہ گزر گیا ہے، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے، کوئی چیز نہیں آئی ہے سامنے، کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ حکومت کا مائنڈ سیٹ کیا ہے۔ اور یہ اتنے لوگ جو اربعین جانا چاہتے تھے اور اب دوبارہ سے ایک نیا سیشن سٹارٹ ہوگا کیونکہ پورا سال ہی سفر سٹارٹ ہوتا ہے، تو یہ اب لوگ کس طرح اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں اور یہ جو ایک مذہبی فریضہ ہے اس کو کس طرح پورا کر سکتے ہیں؟ ایسے نظر صاحب آپ کے پاس کیا اپڈیٹ ہے؟ کوئی اپڈیٹ نہیں ہے۔ حکومت نے اعلان کیا تھا میری ٹائم افیئرز منسٹری نے کہ جی وہ فیری چل رہی ہے اور وہ گلف نیوز تک، گلف اسٹیٹ تک جائے گی، وہ جناب عراق تک جائے گی، گوادر سے بھی جائے گی، کراچی سے بھی جائے گی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ان میں پتہ چلا کہ یہ کمپنی کو وہ لائسنس دے گیا ہے، اس کمپنی نے ابھی تک کوئی ادھر سے کوئی پیچ ورک نہیں کیا، کوئی سروس شروع نہیں ہوئی ابھی تک۔ صرف اتنی ہیں جو وہی چھوٹی چھوٹی بوٹس چلتی ہیں جنہیں لانچ کہتے ہیں، وہ آپ کو کیواڑی کی پورٹ سے لے کر منوڑا تک لے جاتی ہیں، دیٹس اٹ، یا وہ مچھلی پکڑنے والی جو ہیں۔ تو سر یہ جتنے لوگ زمینی راستہ بند کرنے کی وجہ سے، سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے، تو ان کو کتنی مشکل فیس کرنی پڑی کیونکہ بائی ایئر تو ہر کوئی افورڈ نہیں نہ کر سکتا ہے۔ پھر زمینی رستے والے زمین پہ ہی رہ گئے، لوگوں نے، زائرین نے لاکھوں کی تعداد میں اپنے ویزا، پاسپورٹ، تیاریاں، بس کی بکنگ، ادھر ہوٹلوں کی بکنگ، سب کچھ ہو چکا تھا، کوئی بھی نہیں جا سکا۔ کچھ ان میں سے چند 1 لاکھ سے 2 لاکھ کے درمیان لوگ جا سکے ایئر سروسز کے تھرو، باقی جو زمینی رستوں کے والے لوگ تھے وہ ابھی تک وہ جو اپنے سالار کارواں تھے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ جی ہمارے پیسے واپس کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آگے ہم نے ہوٹلوں کی بکنگ کے دیے ہوئے تھے، وہ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ جی ہمارے پیسے واپس کریں۔ تو سارا ایک اس دفعہ یہ اتنا بڑا سکیم ہے کہ جس میں کوئی 8-10 لاکھ لوگ متاثر ہوئے ہیں، ان کے کروڑوں روپے ڈوب چکے ہیں، اور اس کے اوپر کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ وہ زائرین جو عراق جانا چاہتے تھے ان کے پیسے ان کے سالار کے پاس ہیں، سالار پیسے نہیں دے رہے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے بسیں بک کرائی ہوئی تھی، ہم نے ہوٹلیں بک کرائی ہوئی تھی۔ اس طرح کا وہ آج کل ہر طرف یہی چیخ و پکار ہے۔ سر آپ نے بات کی لوگوں کے کروڑوں روپے ڈوبنے ہونے کی، اور سر آپ نے بات کی لوگوں کے کروڑوں روپے ڈوبے ہونے کی، دہاڑی کس نے لگائی اندر؟ پھر دیکھیں اس میں ہم کسی کو وکٹم نہیں وہ کر سکتے کیونکہ لوگ یہ ہر سال جاتے تھے، یہ ایک انڈسٹری ڈیولپ ہو چکی ہے۔ وہ ویسے تو راؤنڈ دا ایئر یہ زائرین کا سلسلہ جاری رہتا ہے، زیادہ تر ایران پھر عراق، لیکن اس دفعہ جو اچانک ہی رستے بند کر دیے گئے تو اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی نے دہاڑی لگائی۔ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پوری انڈسٹری کو بٹھا دیا گیا ہے۔ سر تو یہ اب اس کا فیوچر بھی تو کوئی نہ کوئی سوچا ہوگا نا، کچھ نہ کچھ تو گورنمنٹ کے فیوچر دیکھیں، ہمیں بتایا گیا کہ یہ فیری سروس شروع ہو رہی ہے، فیری سروس نہیں شروع ہوئی۔ اب اگر حکومت پہ کوئی پریشر ڈیولپ کیا جائے گا تو اگلے سال پھر یہ اربعین کے جو قافلے ہیں چل پڑیں گے، ورنہ یہ پھر آہستہ آہستہ اس ریچول کو یا اس مذہبی فریضے کو لوگوں کا جو ہے اس کو آہستہ آہستہ دبا دیا جائے گا۔ سر یہ جو قدغن ہے، یہ سب کچھ یہ پروسیس جو کیا ہے یہ محسن نقوی صاحب نے کیا ہے، میرے سوال کے لیے اور لفظوں کے لیے معذرت، لیکن محسن نقوی صاحب تو خود بھی تو ایک اہل تشیع ہیں، تو اس لیے کوئی بہت زیادہ موقف نہیں آ رہا سامنے عوام کی طرف سے کہ کوئی نہیں ہماری پارٹی کا ہی بندہ ہے؟ محسن نقوی صاحب کی اسٹیٹ انہوں نے ڈیسیژن کا اعلان کیا، اس سے پہلے فضا بنائی گئی، سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں کہا گیا کہ جی کوئی 40,000 پاکستانی عراق میں لاپتہ ہیں یا ادھر وہ اوور اسٹے کر جاتے ہیں اور وہ واپس نہیں آتے۔ اب پھر وہی سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے بتایا ہے کہ جی کوئی پاکستانی ادھر غیر قانونی طور پہ نہیں رہ رہا، چند سینکڑوں میں ہیں، جو کہ اتنے تو پاکستان میں بھی ہیں، ہر ملک میں وہ ہوتے ہیں، وہ ایک نیگلیجیبل وہ ہے۔ وہ جو 40,000 والا فگر تھا، 4 لاکھ والا، وہ بالکل جھوٹ نکلا، اس کی سب کی طرف سے تردید آ گیا ہے۔ جہاں تک محسن نقوی صاحب کی بات ہے تو محسن نقوی صاحب جیسے جو لوگ ہیں وہ پھر جب کسی عہدے پہ پہنچتے ہیں تو وہ پھر سیکٹرین اوبلیگیشن سے بالا تر ہو جاتے ہیں۔
मुझे लगा आप कहेंगे कि जब वो इस तरह के लोग किसी ओहदे पे पहुंचते तो वो आंखें फेर लेते हैं। नहीं, हम सहाफ़ी हैं तो हमने बात इस तरह करनी होती है कि किसी का दिल ना दुखे और पैगाम भी पहुंच जाए। मोहसिन नकवी साहब ने बहुत यादगार काम भी किए हुए हैं, जैसे उन्होंने लाहौर में बीबी पाक दामन का जो सारा वो बाज़ार है और उसके इर्द गिर्द का जो सारा इलाका है उन्होंने उसको मिसाली तौर पे डेवलप कर दिया है, और ये काम मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब ही करा सकते थे। देखिए, जहाँ पे क्रेडिट देना होता है वो दिया जाना चाहिए। उधर बहुत अच्छा पार्किंग लॉट बन गया, उधर अंदर जाने का रास्ता खुला कर दिया। पहले वो आप अंदर जाते थे तो एक तंग सी गली और उसमें इंक्रोचमेंट थी, और उधर फिर वो फूलों वाले और किताबों वाले और वो ज़ियारत के टोकन वाले दुकानदारों ने कब्जा किया हुआ था। आगे जाएं तो वो एक बहुत पुराने तर्ज का वो मज़ार बना हुआ था जिसके कोई डिज़ाइन ही नहीं था, तो उन्होंने इस पे वो नैयर अली दादा जैसे मशहूर आर्किटेक्ट से उसका पूरा डिज़ाइन बनवाया, और अब जाएं तो क्या ही उधर रूहानियत का उन्होंने माहौल बना दिया। तो जहाँ पे काम किया है वो उसको सराहा जाना चाहिए। फिर जहाँ पे कोई उनसे डंडी वो चलवाई गई है तो उसमें भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं। बहरहाल अब हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि वो सफरी ज़मीनी रास्ते को अगर उन्होंने रोका है तो उसके अल्टरनेट कुछ ज़रूर आम आवाम के लिए चला दे, वरना ये जो मजहबी फरीज़ा या मजहबी रवायत है ये भी फिर सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही होगी, वही अफोर्ड कर सकते हैं, और आम बंदा बस फिर ख्वाबों में सोचे और देखे या फिर अपनी सारी ज़िंदगी की रिटायरमेंट के पैसे एक सफ़र के लिए लगा दे। तो बहुत मेहरबानी होगी इस बारे में सोचें कुछ।